اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. راولپنڈی کے سید ریاض حسین شاہ صاحب تھوڑا عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن پہ یوں اعتراض کرتے پائے گئے کہ مجھے سب معلوم ہے، کہ عباسہ کا معنی تیوری چڑھائی حضور کے لیے کس نے کیا ہے، مجھے چھیڑو نہ مجھے سب معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا ہے، اور مجھے سب پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے نامرد کا لفظ کس نے بولا ہے. اس پر ہم نے بڑے اچھے انداز سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کو اس کا جواب دیگر علماء کرام نے بھی دیا اور ہم نے بھی دیا کہ یہ جو آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراض کسی طور پہ درست نہیں بنتا، اور ان میں سے ایک تو عباسہ کا جو ترجمہ آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ محترم نے خود بھی اپنے ترجمہ قرآن میں یہی ترجمہ کیا ہوا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے پھر ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک تقریر کے دوران اعلیٰ حضرت محدث بریلی علیہ الرحمہ کی فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کا حوالہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ خود ہی زبان سے نکل گیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، تو نکل گیا اور پھر وہ خود پریشان بھی ہو گئے. تو چونکہ اعلیٰ حضرت ایسا لقب ہے امام احمد رضا کے ساتھ اور ایسا خاص ہے کہ عرب و عجم میں یہ لفظ جب مطلق بولا جائے نا اعلیٰ حضرت، تو اپنے بیگانے دیگر مسالک کے لوگ بھی نا اس سے امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہی کو مراد لیتے ہیں. تو شاہ صاحب نے بھی اسی طور پہ اعلیٰ حضرت کہہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ویسے مجھے یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے نا تکلیف بڑی ہوتی ہے اور شدت سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ صرف حضرت کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم، تو ادھر صرف حضرت کہتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو مجھے تکلیف شدید ہوتی ہے. میں اس پر کچھ ضروری گزارشات جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو اپنے احباب سے یہ گزارش ہے کہ اختلاف ضرور کریں لیکن اخلاق بھی ضرور رکھیں. اختلاف میں ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہم اس چیز کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں. جو قبلہ شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا دلیل کی روشنی میں ہم آپ احباب کے سامنے جواب رکھتے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ شاہ صاحب کا یہ جو اعتراض ہے، پچھلا جو اعتراض تھا ترجمہ قرآن والا، وہ بھی انجینئر مرزا سے ادھار لیا تھا شاہ صاحب نے، اور یہ جو اعتراض ہے وہ بھی انجینئر مرزا جیلمی سے شاہ صاحب نے ادھار لیا ہے. یہ آپ کلپ سن سکتے ہیں انجینئر صاحب کا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا، جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں اور بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت، اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت، کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے، ابوبکر نہیں ہے، احمد بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ جس میں وہ یہی اعتراض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت لقب کے اوپر. اب آئیے اصل بات کی طرف. انجینئر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ میں اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کیسا دجل کرتے ہیں، دیکھیں نا کیسا فریب کرتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کہہ دیا، تو یہ تو معاذ اللہ شرک ہوا. بھئی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے خود ذات باری تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ رب خود کہہ رہا ہے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انک انت الاعلیٰ، آپ اعلیٰ ہیں۔ پھر یہ تو چلو وہ انجینئر کا جواب تو ہو گیا۔ اب شاہ صاحب اس پہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو نبی کے لیے لفظ استعمال کیا نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ نہیں بولا جاتا، تو آپ امام احمد رضا کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ جی اس کے لیے بھی قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی اس کا معنی سمجھ سکتا ہے۔ انتم یہ مخاطب جمع کی ضمیر ہے، تو انتم تم سارے، اعلونا یہ اعلیٰ چونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو اعلونا اس کی جمع ہے۔ وانتم الاعلونا، اللہ نے فرمایا تم سارے ہی اعلیٰ ہو، تم سارے ہی اعلیٰ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ اس میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہہ کر قرآن مجید کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی کہ ہر مومن کو اعلیٰ کہا جا سکتا ہے۔ جب ہر مومن کو اعلیٰ کہا جا سکتا ہے تو ان میں سے کسی ایک شخصیت کا اس کے کام کی بنیاد پر، اس کے عشق رسول کی بنیاد پر تو اگر لقب قرار دیا جائے اعلیٰ تو اس میں کوئی ممانعت اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ شبہ کہ جی نہیں کہا جاتا حضرات صحابہ کرام کے لیے اعلیٰ، ان کو حضرت کہا جاتا ہے، تو ادھر اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہم شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، حضرت کیا بات ہے کہ حضرت امام حسن کو امام حسن کہا جاتا ہے، حضرت امام حسین کو امام حسین کہا جاتا ہے، حضرت اس کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں یا ان سے بڑے ہیں اوپر، ان سب کو امام کہا جاتا ہے، لیکن حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ لقب جو خاص ہے وہ ہے امام اعظم۔ تو اس پر بھی اعتراض کریں گے بھئی امام حسن تو امام حسن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امام حسین کہا جاتا ہے، لیکن یہ ادھر ابو حنیفہ کی بات کرتے ہوئے آپ نے امام ابو حنیفہ کا کہنا تھا نا، امام اعظم کیوں کہہ دیا؟ تو آپ نے امام حسن سے بھی بڑھا دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا میں آل سنت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ غوث اعظم تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہا جاتا، کسی اور نبی کے لیے نہیں کہا جاتا، صحابہ کرام کے لیے نہیں کہا جاتا۔ یہ تو وہی وہابیوں والا اعتراض ہوا، وہی دیوبندیوں والا اعتراض ہوا، بھائی جی وہ غوث اعظم کہہ دیا تو شرک ہو گیا، تو وہ جناب صحابہ سے بڑھا دیا تو نبیوں سے بڑھا دیا۔ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر وہابیوں کا بھی تو اعتراض اگر آئی گیا تو اس کا بھی ساتھ ساتھ ہی جواب دیتا چلوں، اور کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلو جی آپ نے ان کے لیے تو جواب دے دیا لیکن وہابیت کے لیے نہیں دی، چلو ٹھیک ہے جی ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، امام اعظم تو وہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے قائد، ہمارے قائد کون ہیں؟ سب سے بڑے قائد ہمارے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، ہمارے ائمہ مجتہدین، یہ سارے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جب مطلق بولا جائے قائد اعظم تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ اچھا جو اہل حدیث ہے نا، غیر مقلدین، وہ حضرت امام اعظم کو بھی امام اعظم نہیں کہتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں امام اعظم، اور ادھر ہی کہتے ہیں جناب غوث اعظم امام اعظم۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ادھر ذکر کرتے ہوئے امام اعظم غوث اعظم کہتے ہو، ادھر محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہتے ہوئے تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر بھی کہنا چاہیے قائد اعظم تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو لقب ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مثلا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کو کہا گیا ہے تو پوری امت کے اعتبار سے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں ان میں وہ امام اعظم ہیں، یہ اس کا معنی نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دور میں جتنے لوگ تھے وہ بڑے بڑے محدثین تھے، فقہاء تھے، ائمہ تھے، لیکن ان سب کے جو امام تھے اور بڑے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اور پھر ان کے دور میں اور ان کے دور کے بعد کے لوگوں میں جو سب سے بڑے امام ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم کہنے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو حضرت امام حسن سے بڑا سمجھتا ہو، امام حسین یا ان سے بڑے جتنے ان کے اساتذہ اور ائمہ ہیں ان میں سے کسی سے بڑا سمجھتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کو سب معلوم ہے، یہ دلائل ہم اپنے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، شاہ صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کہنے میں صحابہ کرام کی شان میں تنقیص یا کمی لازم نہیں آ رہی اور کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تو شاہ صاحب کو معلوم نہیں ہے تو پھر تو یہ اور بڑی عجیب بات ہے
کہ مفسر قرآن بھی کہلاتے ہیں اور سارا کچھ، اور اتنی بات معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہے ہمیں یہ جو ہے نا یہ یقین ہے کہ شاہ صاحب کو یہ بات معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود شاہ صاحب کیوں منع کر رہے ہیں اور کیوں اس طرح کا جو ہے نا جی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو نہیں کہا جاتا تو ادھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں بصد احترام پھر گزارش کروں گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے پینا اور تے پھکیاں اور، اصل میں مسئلہ یہ ہے یہاں درد اور ہے، تو شاہ صاحب اس کے لیے دوا اور پھکی کوئی اور استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ان پھکیوں سے یہ درد دور نہیں ہونے والا، درد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو کچھ تحریر کیا وہ پسند نہیں ہے جناب کو، اور وہ عقائد و نظریات جو امام احمد رضا محدث بریلی علیہ الرحمہ کے ہیں ان سے جناب کو کچھ اختلاف ہے، اور سیدھا سیدھا وہ کہہ نہیں سکتے، تو اعلیٰ حضرت کبھی نام پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی لقب پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی ترجمہ پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے حضرت سورج پر تھوکنے سے سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوک آپ پہ واپس آئے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آل سنت پہ رحم کر لیں، میں کہتا ہوں شاہ صاحب آل سنت پہ رحم کرنے سے تو آپ رہے آپ اپنے بڑھاپے پہ رحم کر لیں، آل سنت پہ رحم کرنے سے رہے آپ اپنی قبر پہ رحم کر لیں، آپ اپنے جنازے پہ رحم کر لیں، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ باقی جو ہے جی اعتراضات جو ہے نا اور اس کے جوابات یہ آپ نے جو عوام کے دینوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے ہم نے اس کا جواب دیا ہے، اور جی وہ لفظ آپ نے استعمال کر دیا، آپ اذان میں، نماز میں، اقامت میں کتنی مرتبہ اکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں کسی کو اعتراض یاد نہیں آتا کہ بار بار جو لفظ اکبر اللہ کی ذات کے لیے بولتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے سب کہتے ہیں، سارے مسالک کے لوگ کہتے ہیں کہ جی صدیق اکبر۔ تو سوال تو پھر یہاں بھی بنتا ہے بھئی اکبر اللہ کی ذات ہے تو آپ نے صدیق اکبر کیوں کہہ دیا؟ تو جب صدیق اکبر کہنے سے کوئی خرابی نہیں آتی تو اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنے سے بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اور اعلیٰ کہنے کی ہر مومن کو اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اعلیٰ کہنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آل سنت پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔